ہوا تو پتہ چلا کہ جناب ہانی کو قید کر لیا گیا، نہایت تشدد کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، اور عجیب بدن لہو لہان جناب ہانی کا. اور اس کے بعد مسلم اور ان کے ساتھیوں نے گھیرا ڈال دیا. ایک افواہ پھیلائی گئی کہ شام سے لشکر چل چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے. لوگ یہ نہیں سمجھے کہ یہ ایک دھوکہ ہے. شام تک خبر کیسے پہنچی؟ اور لشکر آئے گا تو کم از کم 4-5 دن لگ جائیں گے. لوگ ڈر گئے. بہرحال روایت میں لکھا ہے کہ خاتون آتی تھی، کوئی اپنے بھائی کا، کوئی اپنے بیٹے کا، کوئی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر لے آتی تھی. اور اس کے بعد مسلم مغرب عشاء کا وقت ہوا، جناب مسلم نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی. اور اس شہزادے کی عجیب بات یہ ہے کہ کربلا کے شہداء میں شامل نہیں ہیں، لیکن عظمت بالکل وہی ہے. عشرہ محرم میں بھی ذکر ہوتا ہے. اب جب مجھے نہیں پتا کہ یہ جملہ کس طرح سے میں آپ تک پہنچاؤں کہ مسلم جب دیکھا پلٹ کر جو ہزاروں کوفے والوں نے بیعت کی تھی، اب جو پلٹ کر دیکھا تو 8-10 انسان رہ گئے تھے. یہ دوسری شرافت وجود مسلم ہے کہ کہا کہ اب دیکھو تمہارے کوئی ضرورت نہیں، تم لوگ بھی اپنے گھروں کو جاؤ. میں ایک جملہ کہوں آپ سے، یہ جو مسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، اب تم بھی اپنے گھروں کو جاؤ، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. مسلم 15-20 لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے تو کچھ تو ڈھارس رہے گی. آپ اس واقعے کو جانتے ہیں کس سے جوڑیے؟ مسلم کے بڑے بھائی حسین ابن علی کی سیرت سے. آپ کے مظلوم آقا نے شب عاشور چراغ بجھایا تھا کہ تم میں سے آپ دیکھیے مزیت علی بصیرت، مسلم کے وجود سے وہ سیرت نکل کر سامنے آ رہی ہے جو آقا سید الشہداء کی ہے. وہ لوگ مسلم کو چھوڑ کر چلے. مقتل کے الفاظ ہیں، خدا آپ کو نصیب کرے جب آپ مسجد کوفہ جائیں گے اور باب الثعبان کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوں گے مسجد کوفہ کی طرف، تو آپ کے بائیں ہاتھ پہ جو علاقہ ہے جہاں بازار ہے وہ محلہ بنی کندہ، وہاں پر تھا. مسلم چاہتے تھے کہ محلہ بنی کندہ کی طرف جا کر کسی چاہنے والے کے، کسی مومن کے گھر میں پناہ لے سکیں، آرام کر سکیں، اور اس کے بعد مولا حسین کو مطلع کریں. یہ جو مسلم اپنی زندگی کو چاہ رہے ہیں کہ بچ جائے ابھی تک، یہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے نہیں چاہ رہے کہ موت سے خوف ہے، اس وجہ سے کہ مولا کو پتہ چل جائے کہ اب کوفے نہ آئیں. مسلم کا دل تڑپ رہا ہے کہ رسول کی بیٹیوں کے ساتھ اس کوفے میں آئیں گے. کافی دیر جب چلتے چلتے مسلم تھک گئے تو مسلم ایک گھر کے چبوترے کے باہر بیٹھ گئے. یہ وہی مومنہ ہے کہ جس کا نام مسلم کے نام کے ساتھ جڑا ہے، اور کتنی عظمت والی بی بی ہے یہ مومنہ باہر آ کر بار بار دیکھ رہی تھی. بیٹا کہیے داماد جو تھا، بہرحال دیر ہو چکی تھی، کئی دفعہ آتی تھی. اب جس نے دروازہ کھولا، دیکھا اپنے بیٹے کی راہ دیکھی یا داماد کی، دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، مرد نامحرم. کہا کہ تم میرے دروازے پر کیوں بیٹھے ہو؟ اکیلی خاتون ہو، تم میرے محرم نہیں ہو، غیر مرد ہو، میرے دروازے پر مت بیٹھو. کہا بی بی ایک پانی کا جام مل سکتا ہے؟ اس مومنہ نے لا کر پانی کا جام دیا. مسلم نے پانی پیا، کاسا واپس کیا. اس خاتون نے کہا تمہاری حاجت پوری ہو چکی، اب اپنے گھر کو جاؤ. کہا کہ میرا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے، میں کوفے میں پردیسی ہوں. کہا ان حالات میں کوفے آنے کا، ان حالات میں کوفے کیوں آئے؟ اگر کوفے میں گھر ہو کون؟ تعارف کرواؤ. کہا میں اس گھرانے سے ہوں کہ جس گھرانے کی مودت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا. جب مومنہ نے یہ سنا تو چونک کر ٹھٹک گئی. کہا مزید تعارف کروائیے. کہا کہ میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں، مسلم ابن عقیل. اب یہ خاتون جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ میرے دروازے پر مت بیٹھو، نہ محرم ہو، اب جیسے ہی پتا چلا کہ مولا کا سفیر ہے، پاٹو پاٹ دروازہ کھولا. کہا کہ مولا قدم رنجہ فرمائیے، گھر آپ کا گھر ہے، جو حکم دیجیے گا. یہ کنیز لونڈی آپ.
مسلم کو ایک حجرے میں مقام دیا, کھانا لا کر رکھا. یہ مومنہ بار بار پوچھتی تھی جا کر کہ آقا مولا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اب جو گئی تو دیکھا مسلم موجود ہیں اور کھانا خان دسترخوان کھانا جوں کا توں رکھا ہوا ہے. کہا کہ آقا آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا. کہا دیکھو جب تم گئی تھی نا اے ضعیفہ اے مومنہ تو ملکتنی عینائی, میری آنکھ لگ گئی, میں نے اپنے چچا علی بن ابی طالب کو دیکھا, وہ فرمانے مسلم جلدی آؤ ہم تمہارا انتظار کر. اتنے میں اس خاتون کا داماد آیا, شک ہوا کہ بار بار یہ مومنہ کیوں اس حجرے میں جا رہی ہے. کہا کہ تم بار بار اس حجرے میں کیوں جا رہی ہو؟ اس نے قسمیں دی خدائے ذوالجلال کی. کہا تو میں قسم دیتی ہوں خدائے واحد کی, لم یزل ولا یزال کی, اس خدا کی جو قہار ہے جبار ہے. قسمیں دی شدید قسم کی, اگر بتاؤں گی تو کسی کو راز کو فاش تو نہیں کرو گے؟ کہا قسم کھاتا ہوں بتاؤ. کہا دیکھو ہمارے مولا کا سفیر موجود ہے اس حجرے میں, کسی کو بتانا مت. اس نے کہا البشارہ, میں پورے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا, مسلم کے لیے انعام رکھا گیا. یہ سیدھا گیا دارالامارہ میں جا کر بتایا کہ مسلم میرے گھر میں چھپا ہے. اچانک مسلم کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. یہ مومنہ گھبرائی ہوئی آئی کہ مولا گلی میں حاکم کے سپاہی آ چکے ہیں, آپ سے درخواست ہے گھر سے باہر مت جائیے گا. جانتے ہیں مسلم نے کیا جواب دیا؟ مسلم نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میری وجہ سے ایک مومنہ کے گھر کو یا اس مومنہ کو نقصان پہنچے. میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل, اگر شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں کے آپ درمیان ہوتے تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ ایک دفعہ تلوار سونت کا مقابلہ کرنا شروع کیا. بڑی عجیب جنگ کی مسلم نے, گریبان سے سپاہیوں کو پکڑتے تھے اور چھت کے اوپر پھینکتے تھے. مسلم قابو میں نہیں آ رہے تھے کسی کے. اچانک ایک عجیب کام کیا گیا, رسیوں کے گولے بنائے گئے, آگ لگائی گئی اور مسلم کے بدن پر آگ کے گولوں کے ذریعے حملہ کیا گیا. آپ سمجھے کہ ہوا کیا؟ میں ایک جملہ عرض کروں. دیکھیے مسلم اہل بیت میں فانی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے گھرانے کی شہزادیاں شام غریبہ میں آگ کی تپش کو جلتے ہوئے خیموں میں برداشت کریں اور مسلم برداشت نہ کرے؟ حملہ بڑا شدید تھا. کہا کہ مسلم تمہیں امان ہے تلوار رکھ دو. جیسے مسلم نے جملہ سنا کہ اب جنگ مت کرو ہم سے, مسلم نے تلوار رکھی, دھوکے سے گرفتار کیا گیا. ہونٹ شہید ہو چکا ہے, دندان شہید ہیں, چہرہ خون میں تربتر ہے. ایک دفعہ مشکل کس کے عبید اللہ کے سامنے لے کر جائے گی. کہا امیر کو سلام کرو. کہا کہ میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں. گفتگو کی گئی. مسلم نے بڑے سخت اور شدید جوابات دیے حاکم کو. کہا کہ تم جو بھی گفتگو, تمہیں مرنا یقینی ہے, تمہاری موت کی سزا معین ہو چکی. کہا حاکم دیکھو اگر مجھے مارنا چاہتے ہو 3 وصیتیں ہیں میری. پہلی وصیت کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کی بے حرمتی مت کرنا, دفن کر دینا. دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے آ کر قرضہ لیا تھا, میری زرہ تلوار اور ساز و سامان بیچ کر میرے قرضے کو ادا کروانا. تیسری وصیت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی خط لکھ دے نواسہ رسول کو, کیونکہ میرا بھائی رسول کی بیٹیوں کو لے کر کوفے کا ارادہ کر چکا ہے, یہ لکھ دو اب کوفے میں رسول کی بیٹیوں کو لے کر نہ ہے. گفتگو کے دوران مسلم کو تشنگی کا احساس ہوا. کہا پانی کا ایک کاسا مل سکتا ہے جامع آب. جامع آب آیا, مسلم نے پینا شروع کیا. جیسا ہی ہونٹوں سے کاسے کو لگایا, پیالے میں جو پانی تھا خون سے بھر گیا. مسلم نے کٹورا پھینکا, کہا دوسرا پانی لا کر. 3 دفعہ یہ عمل ہوا, مسلم پانی نہ پی سکے. مسلم نے ایک جملہ کہا. مسلم نے یہ کہا کہ لو کان رزقا مقسوما لشربتہ, اگر میری قسمت میں پانی پی کر مرنا لکھا ہوتا تو میں پانی پی لیتا. میری قسمت میں پیاس کی موت ہے. میں یہیں سے مسلم کو مخاطب کر کے کہوں گا, اے مسلم تمہارا آقا حسین ابن علی, تمہارا بھائی ابو الفضل عباس پیاسا جائے اور تم پانی پی کر جاؤ, یہ مسلم کے خون کی تاثیر ہے کہ مسلم بھی پیاسا جائے گا.
قاتل کے حوالے کیا گیا. قاتل کہتا ہے مسلم نے دارالعمارہ کے مینارے کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کی. مسلم سیڑھیاں چڑھتے جاتے ہیں, جانتے ہیں آواز کیا آ رہی ہے؟ مسلم قاتل سے معافی مانگے, سفارش کریں, التجا کریں کہ مجھے جانے دو, ایک ایک قدم سیڑھی پر رکھ رہے ہیں باوقار انداز سے. ذکر کیا تھا مسلم کا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ بصیرت مسلم ہے کہ حسین کے راستے میں شہید ہونے جا رہا ہوں. اگر مولا روز عاشور گھوڑے سے گرنے سے پہلے یہ فرمائیں بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ, مسلم کو دیکھیے کہ کتنا نزدیک کا رشتہ ہے. ایک دفعہ مسلم چھت پر گئے دارالعمارہ کی. بعض علماء نے مقاتل میں لکھا ہے مسلم نے صحرا میں بلندی سے اس جگہ کا رخ کیا جو مکے سے کوفے آنے والا راستہ تھا. ذوق علماء نے یہ کہا کہ مسلم حسین کی زیارت پڑھنا چاہتے ہیں. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کربلا کا جو شہید گھوڑے سے زمین پر گرا, اس نے گر کر کیا کہا؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بیٹوں نے گر کر کہا یا ابا ادرکنی, بابا مدد کو آئیے. عباس نے کہا بھیا عباس کی مدد کو آؤ. قاسم نے کہا چچا جان مدد کو آئیے. یہ کربلا کا شہید ہے, یہ گھوڑے سے نہیں گرے گا, دارالعمارہ کی پشت سے گرے گا. اب مسلم مدد کے لیے بلائیں تو کس کو؟ صحرا کا رخ کیا. یہ دل کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ارباب مقاتل نے لکھا عصر کا وقت ہے, حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے ہیں, پشت ذوالجناح پہ سنبھل نہیں پا رہا حسین, پیاس کی شدت ہے, زخم سے خون بہ رہا ہے. ایک دفعہ حسین نے مسلم کو یاد کیا, یعنی مسلم تم نے دارالعمارہ سے ہم کو یاد کیا, ہم نے گھوڑے پہ گرنے سے پہلے تم کو یاد کیا. سر قلم کیا گیا, لاش کو دارالعمارہ سے پھینکا گیا. راوی کہتا میں نے مسلم کے لاشے کو دارالعمارہ کے دروازے سے آویزاں دیکھا, گھوڑے پہ سوار ہوا, کوفے سے نکلا, گھوڑا دوڑاتا ہوا گیا. میں جانتا تھا حسین مکے سے کوفے آ رہے ہیں. راستے میں کچھ خیمے لگے تھے. حسین ابن علی کا خیمہ کون سا؟ بعض مقاتل میں واقعہ اس طرح سے جو میں بتا رہا ہوں, کچھ بچے خیمے کے باہر موجود تھے, بچے. کئی دفعہ مسلم کا خیمہ کون سا ہے, کہا کام کیا ہے. کئی دفعہ جب پوچھا تو مجبور ہو گیا کہ جب میں باہر نکلا ہوں کوفے سے تو خبر دینے آؤں کہ مسلم قتل کر دیے گئے حسین کے صفوں. بچے گریا کرنے لگے. ایک بچی بڑے زور سے چیخ کر روئی, کہا اشس تو نے کیا کیا؟ یہ مسلم کی بیٹی تھی, حسین ابن علی باہر آئے. اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ بھانجی ہے مسلم کی بیٹی, حسین جیسا ماموں, کیا کیا ہوگا؟ کلیجے سے لگایا ہوگا. یتیمہ مسلم نے حسین کی آغوش میں خوب گریا کیا ہوگا. رقیہ بہن ہے, خیمے میں گئے ہوں گے, بہن نے بھائی کے کلیجے سے لگ کر گریا کیا ہوگا. ایک دفعہ جناب رقیہ نے بھائی کے چہرے کو دیکھا ہوگا, قلب کو سکون ملا ہوگا. میں کہوں گا اے مسلم کی یتیمہ, اے مسلم کی زوجہ, کتنی خوش قسمت ہو کہ حسین کی آغوش نصیب ہوئی. ایک رقیہ اور سکینہ تھی, جب باپ گھوڑے سے زمین پر گرا تو آغوش تو نصیب نہ ہوئی, شمر کے تماچے تھے. ارے صحرا کے